سامعین رئیس صدیقی کا آداب قبول فرمائیے. نصرت صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے اخباروں میں پڑھا ایم پی اردو اکیڈمی کلچرل منسٹری میں آ گئی، تو اس سے پہلے کن منسٹریز میں تھی اور کلچرل منسٹری میں آنے کے بعد اس کو کیا فائدہ ہوا، یہ ذرا سا آپ بتائیے. سب سے پہلے سامعین کو میرا آداب. مدھیہ پردیش اردو اکادمی کا جو قیام عمل میں آیا، اس کے بعد یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی مدھیہ پردیش کے. پھر کچھ سالوں بعد یہ محکمہ ثقافت میں آ گئی. محکمہ ثقافت کے بعد پھر یہ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کے انڈر میں اس نے کام کیا، اور پھر اب واپس ڈپارٹمنٹ آف کلچر میں یہ آ چکی. ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے حساب سے اس میں اچھے سے اچھا کام کرانے کی کوشش کی، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ سبھی زبانیں کیونکہ کلچر کی چیز ہیں، ثقافت کی چیز ہیں، تو اس لیے یہ ایک زور دیا جا رہا تھا کہ جب ساری زبانوں کی اکیڈمیز محکمہ ثقافت کے انڈر میں کام کر رہی ہیں تو اردو اکیڈمی کو بھی محکمہ ثقافت کے انڈر میں ہی آنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کا نیچر جانتی ہیں. جتنے بھی لٹریری ادارے ہوتے ہیں یا ثقافتی ادارے ہوتے ہیں، محکمہ ثقافت اس کا نیچر جانتا. اب ایک فائدہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ جس کے بنا کوئی بھی ادارہ کام کر ہی نہیں سکتا، کہ بجٹ بہت کئی گنا بڑھ گیا ہے. جب سے یہ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کر محکمہ ثقافت کے انڈر میں کام کرنا اس نے شروع کیا، اس کا بجٹ بہت بڑھا، پروگرام کا معیار بڑھا، پروگرامز کی تعداد بڑھی. تو کسی اکیڈمی کو سروائیو کرنے کے لیے یہی سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آج کل کتنا بجٹ مل رہا ہے؟ ہمارے پاس 1,73,00,000 کا ابھی فی الحال ہمیں بجٹ الاٹ ہوا ہے. تو یہ کبھی 85 لاکھ پہ ہی تھا. جب مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں تھا تو یہ 85 لاکھ تک ہی آ پایا تھا، اور اس میں بھی ہمارے نان پلان اور پلان دونوں شامل تھے. تو ہمارے سب سیلریز جو اسٹاف کی ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی ہوتے ہیں اخراجات، وہ سب اس میں آتے تھے. تو کل ملا کے پھر ہمیں پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا. تو بہت چھوٹی چھوٹی نشستیں ہوا کرتی تھیں. اب پچھلے 1.5-2 سال میں جب سے اکیڈمی محکمہ ثقافت میں آئی ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ نیشنل انٹرنیشنل پروگرامز کی بھرمار ہو گئی ہے. اور اس میں بھی صرف ایسے ہی نہیں، جو ہماری اکیڈمی کے مطابق، اس کے بائی لاز کے مطابق ہیں، وہ تعلیمی فیلڈ میں بھی کام ہم کر رہے ہیں، ادبی میں بھی کر رہے ہیں، ثقافتی میں بھی کر رہے ہیں. تو ہر طرح کی سرگرمیاں اس وقت ہمارے یہاں چل رہی ہیں. تو گویا ہم یہ سمجھے کہ جن لوگوں کو یہ خدشہ تھا، اندیشہ تھا کہ مائنورٹی ویلفیئر سے کلچرل منسٹری میں ہمارے یہ ایم پی اردو اکیڈمی آ گئی ہے، انہیں بلکہ یہ خوش ہونا چاہیے کہ بجٹ جو بہت لازمی حصہ ہے کسی بھی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، بجٹ ہمارا بہت بڑھ گیا ہے. تو گویا فائدہ ہی ہوا ہے. چونکہ ایم پی اردو اکیڈمی بھوپال میں واقع ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ سارے پروگرام بھوپال میں کرتی ہوں گی. اب ایسے ہی ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ اس کا تو پورے مدھیہ پردیش میں ہی اردو اکیڈمی کو پروگرامز کرنے ہوتے ہیں. تو ہم نے کوشش شروع میں یہ کی تھی کہ 5 بڑے بڑے شہر، جبل پور ہے، اندور ہے، برہان پور ہے، گوالیر ہے، اجین ہے، یہ ہمارے ریگولر پروگرامز کے وہ ہیں جہاں ہوتے رہے ہیں. لیکن اب ہم نے یہ اور شروع کر دیا کہ جو ان ضلعوں میں چھوٹی چھوٹی تحصیلیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے اور گاؤں تک ہم لوگ ابھی پہنچ گئے ہیں. جیسے ابھی ہم نے کوروائی میں ایک پروگرام کیا، اس کے علاوہ ہم اچھاور میں پروگرام کر کے آ چکے ہیں. تو ضلعوں سے ہٹ کے اب ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹی چھوٹی تحصیلوں تک بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں اردو کے پروگرامز کے لیے دلچسپی حد سے زیادہ ہے. ہم لوگ روٹین میں لے لیتے ہیں بڑے شہروں کے لوگ، لیکن جب ان کے یہاں پروگرام ہوتا ہے تو ان کا ذوق اور شوق دیکھتے ہی بن. تو ہم اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک سامعین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑے شہروں کو پہلے آپ نے منتخب کیا، پھر تحصیل گئی، پھر قصبوں میں گئی، اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ عام طور سے بڑے شہروں میں ہی ثقافتی ادبی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں بھی اردو پروگرام ہونے لگے ہیں. کس طرح کے پروگرام ایم پی اردو اکیڈمی منعقد کرتی ہے، ترجیح دیتی ہے پروگراموں کو؟ دیکھیے، جہاں ہم ادبی پروگرامز کو، ظاہر ہے اس کا حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے اردو اکیڈمی کا ادبی پروگرامز منعقد کرنا. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نئی نسل کو زبان سے بھی اسی طرح جوڑتے چلیں، نہ صرف ادب کی بات ہو وہاں پر، بلکہ جو ہماری زبان ہے اس کے لیے بھی جو بیداری ہے بچوں کی، نئی نسل کی، اس کو بھی ہم اس کا بھی خیال رکھیں. اس کو ہم نے خیال میں رکھتے ہوئے اپنے یہاں کئی مختلف کورسز اور ڈپلوما کورسز، سرٹیفکیٹ کورسز، جو کچھ تو قومی کونسل کے اشتراک سے ہم لے آئے ہیں، کچھ اسٹیٹ کے اپنے سرٹیفکیٹ کورسز چل رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نئی نسل تو اس میں، کیونکہ ہم نے کوئی ایج لمٹ نہیں رکھی ہے، تو ریٹائرڈ
ऑफिसर्स, IAS, IPS और ये सारे लोग हमारे यहाँ वो उर्दू डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज करने आ रहे हैं। तो उससे एक अलग ही हमें पता लगा कि एक बहुत बड़ा तबका इसका इंतज़ार ही कर रहा था कि कोई इस तरह की चीज़ आए कि वो ज़बान सीखे। तो उर्दू ज़बान को सीखने के लिए हमारे यहाँ बहुत तादाद में लोग इस वक्त आ रहे हैं। यानी सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन ये किस तरह से करवाया जाता है? ये कोई डिस्टेंस एजुकेशन के तहत या कुछ सेंटर्स होते हैं, वहाँ किसी वक्त मुकर्ररा पे आना पड़ता है, क्या तरीक़ाकार है? ये हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं। उर्दू एकेडमी की जो बिल्डिंग है मुल्ला रमूज़ी संस्कृति भवन, इसमें एक क्लास लगती है, रोज लगती है, जो सर्टिफिकेट कोर्स है 6 महीने का। एक हमने अरेरा कॉलोनी में बहुत डिमांड थी, तो अरेरा कॉलोनी में जो नालंदा स्कूल है 10 नंबर पर, वहाँ हम एक क्लास शाम को लगाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से वर्किंग लोग भी आते हैं जो इस वक्त वर्किंग हैं, तो वो ये चाहते थे कि इवनिंग क्लास उनको दी, तो हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे से वहाँ एक क्लास लगाते हैं। भोपाल में ही एक EME सेंटर है आर्मी का, उन लोगों की डिमांड पे 45-46 बच्चे होते हैं। उसमें बच्चे क्या होते हैं, उनके अपने सैनिक और ऑफिसर्स होते हैं, वो सीखते हैं। एक हमारी क्लास वहाँ लगती है। तो इसमें यह होता है कि एकेडमी एग्जाम भी लेती है, 6 महीने पे एग्जाम लेके फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। डिप्लोमा कोर्स कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तिराक से है, तो उनका अपना प्लान होता है, अपना प्रोग्राम होता है, वो भी एग्जाम्स लेते हैं और वहाँ से भी सर्टिफिकेट्स आते हैं। 1 ईयर है वो, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। उर्दू काउंसिल का तो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स हो गया, उनके तमाम सेंटर्स हैं, लेकिन आपके जो सेटेड कोर्स है उसका सेंटर सिर्फ भोपाल में है या दीगर शहरों में भी है? जी हाँ, दीगर शहरों में भी हमने 5 शहरों में शुरू कर लिया है। इस वक्त ग्वालियर में है, छतरपुर में है, और एक अब हमारा शुरू होने ही वाला है बुरहान, क्योंकि वहाँ भी उर्दू नोइंग बहुत लोग हैं। तो ये करते हैं हम उसके अंदर कि अगर किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, 25 बच्चे हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, टीचर नहीं, तो हम टीचर की उनको तनख्वाह दे देते हैं कि टीचर हमारी तरफ से आप अपॉइंट कर लीजिए और इसकी तनख्वाह एकेडमी अदा करेगी। नुसरत मेहदी साहबा, अभी जो सर्टिफिकेट कोर्स हो रहे हैं MP उर्दू एकेडमी की जानिब से, वो बालिग लोगों के लिए है, बड़ों के लिए, उम्र में जो बड़े हैं, जिनको शौक है, लेकिन कोई भी जबान जो है वो उस वक्त तक महफूज और मजबूत और मुस्तहकम नहीं बनती जब तक कि कुछ इस तरह का इंतजाम न किया जाए कि बच्चे स्कूल के लेवल से पढ़ना शुरू करें, पहली क्लास से। तो आपने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि स्कूलों में टीचर मुहैया करती हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो ये हमारे यहाँ का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें बच्चे भी आते हैं, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे बच्चों से लेके यहाँ बूढ़े तक आते हैं, तो ना इसमें धर्म का बंधन है, ना इसमें उम्र का बंधन है, कोई बंधन नहीं। स्कूल्स में जहाँ तक है वो, क्योंकि एक तो नंबर 1 वो आता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन जहाँ कहीं हमारे पास कोई लिख के ये बताता है कि यहाँ किसी टीचर की ज़रूरत है, तो हम उनकी उस तरह मदद करते हैं कि उस डिपार्टमेंट को अपने यहाँ से लिखते हैं कि इस स्कूल में आप ये टीचर का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतने स्कूल। दूसरी तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, मतलब एक तरह से रिकमेंड कर सकते हैं। वहाँ हम टीचर अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसा टाई अप हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अभी नहीं है। कोई और तरीका, अगर कोई इदारा, कोई सेंटर, कोई शख्स चाहे कि हम कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और टीचर की फीस यानी तनख्वाह देने के लिए उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो कोई ऐसी मदद होती है उर्दू एकेडमी की जानिब से? बिल्कुल, वही तो हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने 25 बच्चे, जैसे मान लीजिए एक शिकायत हमारे पास आई एक शहर से कि वहाँ स्कूल से वो उर्दू ख़त्म हो गई, हमने कहा आप हमें ये तादाद भेजिए कि वहाँ कितने लोग सीखना चाहते हैं। उन्होंने हमें भेजी, हमने कहा 25 से ज़्यादा हैं, आप एक टीचर रख लीजिए। टीचर की तनख्वाह उर्दू एकेडमी अदा। कितनी तनख्वाह दी जाती है? 5,000 रुपये अभी फ़िलहाल दिए जाते हैं, लेकिन हमने यही कहा कि जो कहीं और पढ़ा रहे हैं या फिर पार्ट टाइम करना चाहते हैं, 1-2 घंटा देना चाहते हैं, उनसे आप करवाएं, जिससे 5,000 रुपये, क्योंकि कम है जाहिर है, लेकिन अभी टोकन की तरह हम ये दे रहे हैं। देखिए, हर दौर की एक हकीकत है, वो ज़बान जो रोज़गार से जुड़ी होती है उसको लोग पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे कोर्सेज MP उर्दू एकेडमी चला रही है जिससे रोज़गार मिल सके। ये हमारी वैसे जो फ्यूचर की प्लानिंग है उसमें ज़रूर इसमें हम शामिल करना चाहेंगे, जैसे मीडिया के लिए जो बच्चों को तैयार किया। अभी फ़िलहाल जो हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स और ये सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें हम इस तरह से बच्चों को तैयार करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों को हमारे यहाँ दूरदर्शन में जो एंकर्स और ये सब हुए उर्दू सर्विस में, वो गए, तो उनको हमने उस तरह से उनका प्रोनाउंसिएशन और सारी चीज़ें तैयार कराई, उर्दू पढ़ने का की जो प्रैक्टिस होती है वो सब कराई, कि वो कहीं ना कहीं इस तरह के एंकरिंग में और इस तरह के जैसे थिएटर में
جی. تھیٹر میں بہت سارے ہمارے یہاں کے لوگ ورکشاپ ہم کراتے ہیں ان کی کس طرح سے اردو کے مکالموں کی ادائیگی ہوتی ہے, تو وہاں انہیں بہت سا کام ملا ہے. تھیٹر میں ہمارے یہاں کے بہت سے بچے ہیں سیکھے ہوئے, تو یہ ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ آفیشیلی ایسا کچھ دیکھیں گے تو ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ روزگار سے جوڑنے کے لیے کچھ کورسز. اردو تلفظ ٹھیک کرانا شروع کر دیا ہے. جی ہاں, یہ بھی بہت اہم کام ہے, کیونکہ جو لوگ اردو بولنا چاہتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا کیونکہ خواہش مند تو وہ ہوتے ہیں اردو بولنے کے لیے, بولتے بھی ہیں, لیکن وہ تلفظ غلط اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا, انہیں معلومات نہیں ہوتی کہ کہاں نقطہ بندی لگائیں کہاں نہ لگائیں. تو یہ کام بھی بہت اہم ہے اگر آپ اینکرز اور ڈرامہ آرٹسٹوں کا تلفظ ٹھیک کروا رہے ہیں. اچھا, کچھ بڑے روایتی کورس ہوتے ہیں جیسے کیلیگرافی ہے اور آپ کے اردو ڈاٹا آپریٹر ہے, اردو ٹائپنگ ہے, اس سے بھی روزگار مل جاتے ہیں. اس طرح کے کورسز یہ ہمارے یہاں آلریڈی چل رہے ہیں. جیسے کیلیگرافی کا تو ابھی بھی ہمارا چل رہا ہے کیونکہ قومی کونسل کے اشتراک سے ہی ہے وہ. لیکن جو ایک کمپیوٹر کلاسز کا تھا اور ڈاٹا آپریٹر کا, وہ ہم لوگوں نے کچھ سال کیا, پر وہ کیونکہ وہ بھی قومی کونسل کے اشتراک سے تھا, اس کا ایک وقت ہوتا ہے مقرر, تو وہ فیز آؤٹ ہو گیا ہے. اب میری کوشش ہے کیونکہ اس سے ہم نے بہت سارے آپریٹرز تیار کیے تھے اور وہ جاب میں بھی آئے. وہ ایک کورس ہمارے پاس ایسا تھا کہ جب وہ ہمارے یہاں سے نکلتے تھے تو کہیں نہ کہیں انہیں جاب مل ہی جاتا. کئی اخباروں میں ہمارے یہاں کے بچے سیکھے ہوئے تھے, لیکن ادھر 2 سال سے وہ فیز آؤٹ ہوا ہے. تو اب کیونکہ میں خود بھی قومی کونسل میں ہوں تو میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ وہ والا کورس میں پھر سے لے آؤں جس میں بچوں کو روزگار کے بہت چانسز. اس میں تو رائے نہیں کہ ہر زبان کی اپنی ثقافت ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ثقافتی پروگرام بھی ایم پی اردو اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہوتے رہتے ہیں. لوگوں کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے سیکریٹری ہوں اس کی, کس طرح کے پروگرام لوگ سننا پسند کرتے؟ دونوں ہی طرح, کیونکہ بھوپال تو خاص طور سے اور اندور ہے یا برہان پور ہے, وہاں تو یہ تو اردو کے جاننے والے سب جانتے ہیں کہ یہ مرکز مانا جاتا ہے بھوپال, اور اسی طرح سے یہ اندور وغیرہ بھی. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ادبی جو رجحان ہے وہ بہت. تو اگر ہم یہاں پہ افسانے کا پروگرام بھی کرتے ہیں, نثر کے پروگرام بھی کرتے ہیں, تو لوگ اتنی تعداد میں تو نہیں آتے جتنے مشاعرے میں یا پھر کوئی کلچرل پروگرام ہوتا ہے, غزل کا پروگرام ہوتا ہے, قوالی کا ہوتا ہے, جتنی تعداد میں اس میں آتے ہیں اتنے اس میں نہیں آتے. لیکن یہاں دوسرے شہروں کے اگر ہم مقابلہ کریں تو یہاں زیادہ آتے ہیں. رجحان ادبی بھی ہے, ثقافتی بھی ہے, لیکن اگر آپ مقابلہ کریں گے تو مشاعروں میں سب سے زیادہ تعداد لوگوں کی آتی ہے. آپ شاعرہ بھی ہیں اور یہ بات آپ بجا فرما رہی ہیں کہ مشاعروں میں لوگ زیادہ شرکت کرتے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بچوں کے پروگرام بہت دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں؟ ویسے اب بچوں کو شاید ضرورت بھی نہیں رہے گی کیونکہ وہ ہر وقت موبائل انٹرنیٹ میں جوجھتے رہتے ہیں اور ان کی توانائی وہاں صرف ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے اداروں کو بھی یہ کچھ کرتے رہنا چاہیے بچوں کے لیے. کچھ ذہن میں ہے آپ کے کہ کس طرح کے بچوں کے پروگرام اردو اکیڈمی کرے تاکہ وہ جڑیں اردو سے, اردو تہذیب سے؟ ایک پروگرام ہم نے کیا, ویسے تو ہم بہت سارے ایسے پروگرامز کرتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں اردو کلاسز ہوتی ہیں, اس میں بہت سے بچے ہیں. غزل کی ایک کلاس ہے ہمارے یہاں. غزل لوگ کیا کرتے تھے کہ کہنے کا شوق بہت ہے لیکن اوٹ پٹانگ کہتے, تو ہم نے باقاعدہ اس کی کلاس ہی شروع کر دی. اور ڈاکٹر اعظم اور اس سے پہلے ظفر نسیمی صاحب جو ماہر عروس مانے جاتے ہیں, ان سے ہم نے باقاعدہ ان کو سکھوانا شروع کیا. تو اس میں بچے بھی آ رہے ہیں, بہت بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی آ رہے ہیں, بھری رہتی ہے وہ کلاس. تو بڑی کامیابی سے ہماری ایک وہ کلاس چل رہی ہے. ایک ہم نے بہت میری پسند کا وہ پروگرام خود بھی تھا کہ بچوں کو جیسے کتابوں کا شوق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ہمارے یہاں ایک بہت اچھی لائبریری ہے اکیڈمی میں, تو ہیومن بک نام سے ہم نے ایک پروگرام اس سال سے بجٹ میں پاس کرایا ہے. ہیومن بک یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے آپ کسی کالج کے اسکول کے بچوں سے گروپ سے پوچھے کہ آپ کا کوئی پسندیدہ سیلیبریٹی, ادیب, شاعر, رائٹر کوئی بھی ہو, آپ ہمیں بتائیے, ہم اسے بلائیں گے, لائبریری میں بٹھائیں گے, آپ پورا گروپ آئیے, ان سے وہاں پہ گفتگو کیجیے. یہ تو بہت اچھی شروعات اور یہ اس سال ہمارے شروع ہو ہی رہا ہے. پہلا پروگرام ہمارا پاس ہو گیا, تو اس میں جہاں تک کہ گلزار یا اس طرح کی کوئی ہستی آئیں گے, کچھ لوگوں نے اپنے اپنے نام دے دیے ہیں, تو پورا اسکول پوری کلاس آئے گی, وہ ہماری لائبریری میں بیٹھے گی, اور لگے ہاتھ کتابوں کی اہمیت ہم لوگ انہیں بتاتے چلا کریں گے. ایسے طالب علم جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں خوب ہے ہمارے یہاں, ریسرچ اسکالرس کے لیے خوب کام ہے, اور یہ کام ہمارا پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ریسرچ اسکالرس ہمارے یہاں لائبریری میں بیٹھ کے آ کے کام کرتے. کوئی میگزین نکلتی ہے ایم پی اردو اکیڈمی کی جانب سے؟ جی ہاں, تمثیل نام سے ہماری ایک میگزین نکلتی ہے, سمائی تمثیل. یہ ماہانہ ہے یا وہی سال میں ایک بار؟ نہیں, سمائی ہے, یہ 3 مہینے پہ ایک بار نکلتی ہے. جی. نصرت مہدی صاحبہ, آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر
کام کا ایک وقت متعین ہے, پروگرام کا بھی ایک وقت متعین ہے, اس جی, لیے جی, دل تو جی, چاہ رہا ہے گفتگو جاری رہے, جی. لیکن اشارہ مل رہا ہے کہ ہم اب آپ کا شکریہ ادا کریں. تو اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.